ہمیں تو ایک کچھ عالم بتا رہے تھے کہ وہ تو خیبر کا دروازہ بہت چھوٹا سا ہے، وہ ویڈیو بھی انہوں نے وہاں جا کے دکھائی، تو چھوٹا سا ہے تو ایسے اٹھا کے پھینک جاتا ہے، اس میں کیا بڑا کام اس تھا؟ وقت کے خیبر کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت کا جو خیبر تھا وہ اس کے بارے میں نقل و پتھر کا تھا، دروازہ لکڑی کا نہیں تھا. اچھا ہاں. اور اس دروازے کو کھولنے کے لیے 40 بڑے توانا افراد کو رکھا تھا کہ یہ 40 افراد اسے کھولیں گے. دروازہ اس طرح کا تھا، اس کو کھولنا مشکل تھا. جبھی تو حضرت امیر المومنین سے پہلے صحابہ کرام میں سے جو حضرات علم اسلام لے کے حملہ آور ہوئے، ان سے یہ دروازہ کھل نہ سکا کیونکہ وہ غیر معمولی تھا، اور اس کی حفاظت پر جو پہرے دار تھے. فورسز تھی، پہرےدار تھے، وہ بھی ان کی تعداد بھی ایسی تھی. لہذا اس کو فتح کرنا کوئی کھیل نہیں تھا، کوئی مذاق نہیں تھا. اس کے لیے غیر معمولی طاقت کی ضرورت تھی. اور حضرت امیر المومنین سے ایک حدیث بھی ہمارے پاس، ہمارے ہاں کتابوں میں ہے کہ میں نے باب خیبر کو قوت جسمانی سے نہیں، قوت ایمانی سے فتح کیا ہے، یعنی خدائی قوت سے. لہٰذا آسان نہیں تھا اس کو کھولنا. اب یہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں ریڈیو میں کہیں پر وہ کسی بھی دروازے کو، یا پتہ نہیں ابھی تو خیبر کا دروازہ بھی ہے یا نہیں، ابھی کوئی خیبر ہے بھی کہ نہیں مجھے نہیں معلوم آج کے زمانے میں کیا ہے. جو خیبر کے دروازے کے والے سے آپ نے کہا، ہمارے ہاں یہ اہل سنت کے ہاں باقاعدہ متون کے اندر حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میں فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 7 آدمی اور تھے اور 8واں میں تھا، اور ہم نے پورا زور لگایا، ہم اس کو ہلا بھی نہ سکے. مصنف ابن ابی شیبہ بیہقی شریف، یہ حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے. اور بیہقی شریف مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 2 روایات ہیں، اور بلکہ 3 روایات ہیں. ان میں سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 افراد نے مل کر اس کو ہلایا، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ 70 افراد نے مل کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھا. اور مولا علی کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بطور ڈھال کے استعمال کیا. یہی متون کے اندر ہمارے ہاں موجود ہیں یہ روایات. ڈھال کے طور پر اسے اکھاڑا، اسی دروازے کو انہوں نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور اس کے راوی بھی صحابی رسول. جیسے تھوڑا سا پہلے بتایا گیا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو خیبر کے قلعے کو مین انٹرنس کا دروازہ ہے. اور کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ کتنے چوڑا تھا، کتنے فٹ لمبا تھا. ابھی بھائی وہ ماپ رہے ہیں، تقریباً 7 گٹھیں چوڑا ہے، اور تقریباً 15 گٹھیں شاید لمبا ہوگا. یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 5 فٹ 6 فٹ لمبا ہے، اور تقریباً 4 فٹ شاید چوڑا ہوگا. میٹر نہیں، دروازہ موجود ہے، مطلب دروازہ تو خیر بعد نہیں بنایا گیا، جگہ وہی ہے، اور جگہ سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا چوڑا اور کتنا لمبا ہوگا. کہتے ہیں جی جس طرح شیخ بیان کر رہے تھے کہ ایک شیعہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس انگلی پر ایسے رکھا اور ایسے دروازے کو فضا میں پھینک دیا کہ ابھی تک دروازہ واپس ہی نہیں آیا. اور کہتے ہیں جی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ماری مرحب کو، کاٹتی ہوئی 7 زمینیں کاٹ گئی، اور 7 زمینیں کاٹتی ہوئی پھر بیل کے وہ سینگ کاٹنے لگی، نعوذ باللہ، جس کی سینگوں کے اوپر زمین پڑی ہوئی ہے، زمین قائم ہے، نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جبریل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رب جلیل، نعوذ باللہ. تو جبریل نے کہا جلدی جاؤ، جا کے اس کو روکو، اگر بیل کے سینگ کاٹ گئی تو طوفان آ جائے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کہتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے پھر اس تلوار کو جب روکا تو جبریل کیا کہتے ہیں کان وط او سیف علی، کہ سیف کی جو علی کی تلوار ذوالفقار تھی، اس کا جو مار تھا میرے کاندھے اوپر اتنا زور سے پڑا، اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے قوم صالح کو اٹھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی. نعوذ باللہ. ایسی باتیں بے ڈھنگی اور بے دلیل، بے ثبوت، جن کا کوئی ثبوت نہیں، جن کی کوئی سند نہیں، ایسی باتیں شیعہ کی کتابوں میں عام ملیں گی. اور ایسی باتیں کہ چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سن کر کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ چند فٹ کا چوڑا، چند فٹ کا لمبا دروازہ ہے جو قلعے کی مین انٹرنس تھی. شیخ آ گیا ہے، ادھر سے بھی راستہ ہے، چلو ان کو ادھر سے آنے دیں. جی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا قومی اسمبلی ہوگی، ان کا میٹنگ پلیس ہوگا.
क्योंकि इतना बड़ा इस पूरे किले में मैंने कोई बड़ा कमरा नहीं देखा। तो इस बड़े कमरे की जो इतनी लंबाई चौड़ाई है, इससे महसूस होता है कि ये उनका कोई मीटिंग प्लेस होगा जहां वो बैठकर बातें करते होंगे। और देखें कि उस दौर में कोई एसी वगैरह नहीं थे और कमरे को ऐसा हवादार बनाया गया है कि गर्मी में भी इस कमरे में गर्मी महसूस नहीं होती। और फिर शेख पीछे देखे और इस कमरे की ये देखें, ये ऊपर भी खिड़कियां, रोशनदान और नीचे खिड़कियां। ये खिड़कियां बनाने का मकसद भी यही महसूस हो रहा है कि बाहर के इलाके को कंट्रोल किया जा सके। कि यहाँ से भी पूरे इलाके का, जिस तरह हम एक बाहर हमने देखी थी पोस्ट, और यहाँ से भी लगता है कि कोई तीरंदाज खड़े होकर बाहर के इलाके को कंट्रोल करते होंगे। तो ये इसकी छत भी वो खजूर के तनों से, और टहनियां भी बिल्कुल खजूर की टहनियां, कि देखें कितने दौर गुजर चुके हैं कि अभी तक तकरीबन उसी तरह उसी हालत में पड़े हुए हैं। ये आगे